باطل کے ساتھ ٹکرائے گا اور حق کی جیت ہوگی. یہ قرآن کا بھی یہی فیصلہ ہے, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی ارشاد ہے, اور ہم نے پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے یہی ہوتے ہوئے دیکھا. تو عزم ہمیں اس کو ڈھیلا نہیں پڑنے دینا. جہاں کہیں بھی ہم جاتے ہیں, محبوبہ مفتی صاحبہ چاہے وہ کمرے میں کسی ڈیلیگیشن سے مل رہی ہوں, ڈسٹرکٹ میں کسی آرگنائزیشنل میٹنگ میں بیٹھی ہیں, کوئی بڑا پبلک کنونشن کرتی ہیں, وہ ایک بات پہ بار بار اصرار کرتی ہیں کہ ہمیں امید نہیں چھوڑنی. کیونکہ اس چیز کو سمجھیے, انہوں نے 5 اگست 2019 کو جو کچھ ہمارے ساتھ کیا وہ صرف شروعات بھر تھی. اس کے نتائج دھیرے 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 ہماری زندگی کے الگ الگ شعبہ جات پہ آپ کو ہوتے ہوئے دکھ رہے ہیں. لیکن ان کا مقصد صرف وہ نہیں ہے, انہوں نے ہمارے حقوق سلب کر لیے, اور اب یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو ڈیفیٹسٹ مینٹالٹی ہے, شکست خوردہ ذہنیت, وہ ہمارے بیچ جگہ کر جائے اور ہم اس سٹیج پہ آ جائیں جہاں ہم یہ کہیں جناب چھوڑ دو, اب کچھ ہونا ممکن نہیں. لیکن ہمیں اس ڈیفیٹسٹ مینٹالٹی کو, اس شکست خوردہ ذہنیت کو اپنے اندر سرایت کرنے نہیں دینا ہے. ہمیں تجدید کرنی ہے اس عزم کی کہ ہم حق پہ ہیں, اپنے حقوق کے لیے ہم لڑتے رہیں گے, اور چاہے حالات جیسے بھی ہوں, کیونکہ ہم اس چیز پہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ حق کو انشاءاللہ سرخرو ہونا ہے. اللہ کی بظاہر شاید ہم کو لگے کہ کمزوریاں ہیں, پتہ نہیں کیا ہوگا, لیکن جب اللہ کا کرم شامل حال ہوتا ہے تو باطل کو شکست ہونی ہو اور حق کو انشاءاللہ سرخرو ہونا ہی ہے. صرف ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے عزم کو مضبوط رکھنا ہے, اور اس کے لیے جو بڑی لڑائی لڑنی ہوتی ہے اس میں 2 چیزوں کا بڑا اہم رول رہتا ہے. ایک آپ کی قیادت کیسی ہے, دوسرا اس قیادت کے ہاتھ میں جو منشور ہے وہ کیسا ہے. اللہ کا کرم ہے کہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا منشور ایسا ہے کہ جو آپ کے دشمنان ہیں وہ بھی اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ اس سے بہتر کوئی طریقہ اور نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی آپ کے جو سیاسی حریف تک ہیں وہ آپ کو لکھ کے دے رہے ہیں, وہ بتا رہے ہیں, کبھی الگ محفلوں میں چھپ چھپاتے کان میں وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اگر اب کوئی امید بچی ہے تو وہ محبوبہ مفتی صاحبہ کی ذات ہے, کیونکہ انہوں نے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا. تو ایسے ماحول میں جب ہماری لیڈر ایسی پرعزم ہے, جب ہمارا منشور اتنا بہتر ہے, اور صرف کوئی سیاسی منشور ایسا نہیں کہ جس میں صرف سبز باغ دکھائے جانے کی بات ہو, یہ وہ منشور ہے جس کے بارے میں لوگوں نے کہا یہ تو کہانیاں ہیں, ایسا کبھی ہونا ممکن نہیں ہے. لیکن ہمارے قائد نے اسی منشور کو عملی طور پر کر کے دکھایا. آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہم وہ نہیں ہیں جو صرف خواب دکھاتے ہیں, بلکہ جس منشور کی ہم بات کر رہے ہیں وہ پریکٹیکلٹی میں کر کے دکھاتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ الرحمن آنے والا وقت جموں کشمیر کے عوام کا ہوگا, آنے والا وقت یہاں کے نوجوان کا ہوگا, آنے والا وقت یہاں کے اس مظلوم عوام کا ہوگا جسے آج کچلا جا رہا ہے. لیکن انشاءاللہ الرحمن وہ وقت دور نہیں جب یہ تخت گرائے جائیں گے. رہی بات اس لڑائی میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا رول, اس میں مجھے لگتا ہے مجھے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ جتنی مضبوط ہماری آرگنائزیشن ہوگی, جتنی منظم ہماری آرگنائزیشن ہوگی, اتنا بہتر ہوگا, اتنا آسان ہوگا ہماری قائد اور ہم سب کے لیے کہ ہم اپنے حقوق کے لیے پرامن طور سے کانسٹیٹیوشنل طریقے میں ڈیموکریٹکلی ان حقوق کو واپس لانے کی جو جدوجہد ہے اس کو آگے لے کے جائیں گے. اور اس میں میرے بھائیوں خصوصاً رول ہمارے ینگسٹرز کا, کیونکہ جو پریشانیاں ہم جھیل رہے ہیں اس کے دور رس نتائج دراصل ہمارے جو نوجوان ہیں ان پہ دکھیں گے. چاہے وہ ہمارے نوکریوں کا مسئلہ ہے, ہمارے زمینوں کا مسئلہ ہے, یہاں تک کہ بات کرنے کی جو آزادی ہے اس تک کا مسئلہ ہے. پریشانی زیادہ نوجوانوں کی ہے اور اس کو
حل کرنے کے لیے جو جدوجہد ہے اس میں رول بھی سب سے بڑا نوجوانوں کا ہی رہے گا۔ اس سے پہلے بھی نوجوانوں نے یہاں کے خصوصاً بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کو مضبوط کیا ہے، اور وہ آپ یاد رکھیں کہ اقتدار جب پہلی بار ملا اس میں بڑا رول تھا، اور تبھی جا کے مفتی محمد سعید اس پوزیشن پہ آئے تھے کہ انہوں نے وہ ساری چیزیں کی تھی جن کا آپ خود اعتراف کرتے ہیں۔ پیر پنجال میں 70 سال میں نہیں ہوا تھا، مغل روڈ کی بات ہو، بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کی بات ہو، یہ یہاں سے پونچھ راولا کوٹ روڈ کی بات ہو، تو آپ نے اس سے پہلے بھی اپنا رول نبھایا ہے، آگے بھی رول نبھائیں گے۔ لیکن میں آج آپ کی باتیں سننے کے بعد میں آپ کو اس چیز کے لیے اشور کرتا ہوں، یہ خصوصاً آپ بھی سن لیجیے، میں آپ کو اس چیز کے لیے اشور کرتا ہوں کہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی میں اپریسیشن آف ورک وہ میرٹ کی بیسس پہ ہوگا، لیڈرشپ کی کوئی پرسنل لائکنگ اور ڈس لائکنگ وہ ورک نہیں کرے گی۔ جو کام کرے گا اس کے کام کو اپریشیٹ بھی کیا جائے گا اور ریوارڈ بھی کیا جائے گا، اور یہ بھی ہے کہ جہاں آپ کو اپریسیشن ملے گا، جہاں آپ کو ریوارڈ کیا جائے گا آرگنائزیشنلی، وہیں آپ پہ اکاؤنٹیبلٹی بھی رہے گی۔ ایسا نہیں کہ میں آج کوئی یہاں پہ کسی پوزیشن پہ آ گیا ہوں تو بس اب اس کے بعد میرا کام ختم، نہیں جناب۔ جس طرح کارپوریٹ سٹائل میں ریویوز ہوتے ہیں آپ کی فنکشننگ کے، آپ کے کام کے، اسی طرح کا ریویو یہاں بھی ہوگا۔ اگر آپ اچھا پرفارم کر رہے ہیں تو آپ آگے جائیں گے، اگر آپ پرفارم نہیں کریں گے تو یہ موقع دوسرے کو بھی ملے۔ اور آخری بات جو آپ جانتے بھی ہیں، میں صرف آپ کی توجہ وہاں مبذول کرانا چاہتا ہوں، مجھے یہ کہتے ہوئے ذرا سا بھی جھجکنا نہیں ہے کہ آج جموں کشمیر میں اگر آپ سیاسی پارٹیز کو دیکھیں، ایک پارٹی ہے جہاں آپ کو آج کی ڈیٹ میں زیادہ تر جو نوجوان ہیں وہ امپورٹنٹ پوزیشنز میں ملیں گے، اور وہ ہے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی۔ اور اس میں صرف اتنا نہیں کہ وہ نوجوان ہیں، بلکہ وہ ایسے نوجوان ہیں جن کا شاید کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں رہا ہے، جو بڑی بزنس فیملی سے نہیں آ رہے ہیں۔ میں خود آپ کے سامنے ایک مثال ہوں، میں کسی بڑی بزنس فیملی سے نہیں آ رہا، میرے خاندان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں کبھی رہا، لیکن لیڈرشپ کی نظر پڑی، انہیں لگا اس کو ایک موقع دینا چاہیے، میں نے کوشش کی، آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ شکیم گنائی صاحب نے اپنا ذکر کیا، آپ ان کی جرنی کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، ایک ورکر سے تحصیل انچارج، پھر ڈسٹرکٹ یوتھ پریزیڈنٹ، اور آج پیرنٹ باڈی کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں۔ اور یہ خواب میں چاہتا ہوں، کیونکہ میں آج آپ کے بیچ میں آیا ہوں وہ میسج لے کے جو ہماری قائد نے دیکھا ہے اور جو انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ میں آپ تک پہنچا ہوں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ خواب دیکھیے، پہلا خواب یہ دیکھیے کہ انشاءاللہ الرحمن یہ جو ظلم و ستم کا وقت ہم پہ ہے یہ گزرے گا، ہم اس کے خلاف لڑیں گے اور ہم جیتیں گے۔ اور دوسرا خواب یہ دیکھیں گے کہ ہم اپنی تقدیر کا خود فیصلہ کریں گے۔ یہ خواب دیکھیے کہ آنے والے دنوں میں یہاں کی جو لیڈرشپ ہے اس کی بات اور ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور یہ خواب آپ میں سے ہر کوئی دیکھ سکتا ہے۔ یہ خواب دیکھیے کہ کرپشن اور نیپوٹزم ہماری جو سیاسی اڑان ہے اس میں ہمارے پر نہیں قدر پائے گی، کیونکہ ہماری لیڈرشپ، ہمارا منشور ایسا ہے جو انشاءاللہ الرحمن ہم سب کو وہ مواقع فراہم کرے گا کہ جو ہمارا پوٹینشل ہوگا انشاءاللہ الرحمن اس حساب سے ہماری پرواز آگے بڑھے گی۔ اور ایک آخری بات، کل جب میں یہاں آ رہا تھا، اگر آپ بور نہ ہوئے ہیں تو میں بس یہ کل جب میں یہاں آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ پورا راستہ جو مغل روڈ والا ہے بند تھا، مطلب بند ان دا سینس کی ہڑتال تھی۔ ہمارے سینوں پہ خنجر تو چلے ہیں، ابھی بھی چل رہے ہیں جب یہ بات یاد آتی ہے کہ کس طرح گستاخی کی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ لیکن ایک چیز دیکھ کے تھوڑا حوصلہ ملا کہ یک زباں ہو کے ہم نے اپنے غصے کا اظہار کیا ہے بڑے پرامن طریقے۔